اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے، اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، اس سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست کو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلاتے۔ بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔
فرمانے لگے میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بیعت بھی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اونگھا لٹائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویز ہے بیٹا، مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار، ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مٹ گیا، اے پروردگار او بے نیاز ذات، یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے، ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا، تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لگتے جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ اسے پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، او چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ، میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں، فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شادی یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے، کاٹے کیسے، امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا
مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی، ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں۔ فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا، خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے، اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے۔ ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے گستے میں ملا اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی، مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے، ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے آسمان کی طرف سے کہ دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا، اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، او میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو، اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی، اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ حاضروں کو بھی پتہ چلے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضا خدا بندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے حاجرہ کو پتہ نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتہ نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا اے میرے خلیل اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ اور فرمایا خلیل میں اس تیرے طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا، وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے۔ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو۔ پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو،
اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے کے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا ہے بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا۔ لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور ٹکلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو۔ علماء کرام نے لکھا، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا، اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے۔ عید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کریں، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے، افراتفری کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ میاں عالم الغیب وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سفا کر لے یا جانور کو کر لے۔ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نہ۔ اللہ میں عالم الغیب وہ جانتا ہے، فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں، پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو، تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا۔ فرمایا او میرے بندے، میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے انہیں میں قبول کر لیتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں، یہ کر کیا رہا ہے؟ اب بتلائیے، یہ تو کوئی تقوی نہیں نا، حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا، اکثر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ، پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے، انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ۔ اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں۔ حلال سے قربانی دو، اور تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انجام دو۔ ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال، اس یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں۔ غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے۔ آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا بے شیخ جی ادینی ہے تو جی آخر آسی اور کا رکھنی آسی کی کریں گے، اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا، اور مینو کی پتا، میری تو کریانے کی دکان ہے، کھلا کا پا تینوں پتا ہو، اب پھڑو جی 15 روپیے، چلو جی کیڑا لے کے جاوے، اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے، وہ 15 میں لے گیا، 65 کی چیز تھی 15 میں، تم نے سر سے کلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناش کر دیا۔ مستحق تک پہنچاؤ، اپنے محلے میں
गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेच कर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची तो 200 रुपया उस खाल के बदले में मिला, वो 10-10 के थे, आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही को जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया, हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहाँ का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज़ जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। आप ऐसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को, गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मायनों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो, हमारा भी यहाँ कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजब्जब वाला बंदा बिल्कुल ना दे। जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस है, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं, घरों में जाकर के बताना। देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत है, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह ना जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा चमकता धमकता सूरज, जिस पर आलम इस्लाम को नाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम तमाम से जुदा हो गए। जिस अल्लाह वाले ने सारी उम्र अपनी इस्लामी निजाम को कायम करने के सिलसिले में मेहनत और कोशिश में गुजार दी। खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद
اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی، اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا، اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے، اس کا مزاج نہ بدلا، اس کے حالات نہ بدلے، وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور کس سفر میں؟ اللہ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے، اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر۔ اب فرشتہ طواف کرتا ہے، فرشتہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، فرشتہ پڑھتا ہے، پھر مدینے جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ منا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے، پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے۔ جو کام حاجی کے ذمے تھے فرمایا اور فرشتے بندہ میرا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا، میری حاضری کے لیے موت تو میں نے دی، اس کا تو پروگرام نہ تھا، اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ تو پورے کر۔ اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی طرف سے فرشتہ حج کیا کرے۔ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹی کے طالب خان چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹی کے طالب خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔